अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज हम उर्दू, हिंदी और हिंदुस्तानी ज़बान के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस तरह के आने वाली वीडियो आप तक जल्दी और बआसानी पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं। उर्दू हिंदी का इर्तिका एक साथ हुआ। बात तो ये है कि उर्दू और हिंदी जो है, यही उर्दू पहले हिंदवी कहलाया, हिंदी कहलाया और रेख्ता या दक्कनी या उर्दू, क्योंकि ये जो उर्दू जो है पहले ही ज़माने में खड़ी बोली के बाद ये हिंदी यही उर्दू ही कहला रही थी, जिसमें अरबी, फ़ारसी और संस्कृत के कई मिले जुले अल्फाज इसमें इस्तेमाल हो रहे थे। दोनों ज़बानों का ताल्लुक़ ज़बानों के एक ही ख़ानदान से हुआ। वह ख़ानदान हिंद-आर्याई कहलाती है। उन ज़बानों का इब्तदाई अदब भी एक ही है, यानी कि इब्तदाई अदब जहाँ से शुरू हुआ तो एक ही है। इसे ही पहले उर्दू को ही पहले हिंदी कहा जाता था। इब्तिदा में उनका रस्मुल ख़त उर्दू ही था, लेकिन बाद में खुसूसन फोर्ट विलियम कॉलेज के बाद दोनों ज़बानों में चंद सियासी लोगों के ज़रिए एक ही माँ के दो बेटियों को अलग करने की कोशिश की गई। फोर्ट विलियम कॉलेज में जब लल्लू लाल जी ने देखा कि उर्दू का ये इर्तिका जो है और इसकी मकबूलियत आवाम में बहुत ज़्यादा मशहूर थी, तो उससे रहा ना गया। उन्होंने क्या किया, लल्लू लाल जी ने उर्दू के ज़बानों को जो है, उर्दू अल्फाज को इस ज़बान से अलग करके उसमें जैसे उर्दू में मिले अरबी, फ़ारसी के अल्फाज को निकाल कर उन्होंने संस्कृत के अल्फाज इस्तेमाल किए खड़ी बोली में। इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम है प्रेम सागर। उस किताब को उन्होंने लिखा और आवाम में वो किताब उतना चला नहीं, लेकिन उसी दौर से ये हिंदी हिंदुओं के लिए और उर्दू मुसलमानों का ये झगड़ा जो है वहीं से शुरू हो जाता है। महात्मा गांधी ने तहरीक आज़ादी के दौरान, यानी कि तहरीक आज़ादी के आंदोलन के दौरान दोनों ज़बानों को आपस में मिलाने का काम किया और उस ज़बान को हिंदुस्तानी ज़बान का नाम दिया। महात्मा गांधी ने इस तरह के झगड़े से उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने ये दोनों ज़बानों को जो है हिंदुस्तानी ज़बान दिया गया। उनका मानना था कि ये दो ज़बानें नहीं हैं, हाँ, अब दो मुख्तलिफ रस्मुल ख़त में लिखी जाती हैं, इसलिए ये हिंदुस्तानी है। महात्मा गांधी का कहना है कि ये दो ज़बानें नहीं हैं, ज़बानें तो दोनों एक ही है, एक ही तरह के बोली जाती है। उर्दू या हिंदी दोनों देखना एक ही तरह के बोली जाती है, लेकिन दोनों जो है अलग रस्मुल ख़त उसे कहते हैं जो हम तहरीर करते हैं। जैसे उर्दू की तहरीर अलग तरह के होती है, उर्दू हम अलग तरह से लिखते हैं। हिंदी की तहरीर या लिखावट अलग होती है, वो रस्मुल ख़त हो गया। तो उर्दू रस्मुल ख़त अलग है, हिंदी रस्मुल ख़त अलग है। तो इसलिए महात्मा गांधी ने हिंदुस्तानी कहा, क्योंकि जो ज़बानें हिंदुस्तान में आवाम बोलने के लिए और समझने के लिए आसान हो, ऐसे ज़बान को हिंदुस्तानी ज़बान कहा जाता है। हिंदुस्तानी इसलिए कि उस ज़बान को पूरे हिंदुस्तान में बोली और समझी जाती है और आवाम में राब्ते की ज़बान है, यानी कि आवाम जो है आपस में एक दूसरे की दिलों की बातों को और तमाम तरह के काम काज की बातों को जो है इसी ज़बान पर बात करते हैं, तो उसे हिंदुस्तानी ज़बान का नाम दिया गया। महात्मा गांधी भी उस बात से वाकिफ़ थे कि हिंदुस्तान में लंगुआ फ्रैंका उर्दू ही है, यानी कि लिंगुआ फ्रैंका का माना होता है वही राब्ते की ज़बान, यानी कि जो पूरे आवाम समझे, ऐसे ज़बान को लिंगुआ फ्रैंका कहते हैं। तो ये ऐसी लिंगुआ फ्रैंका यानी कि जो आवाम समझती थी वो ज़बान क्या थी, उर्दू ही थी।
رابطے کی زبان اردو ہی تھی۔ زبانوں کو دھرموں کے ساتھ بانٹا جا رہا ہے، بلکہ زبان کا دھرم نہیں ہوتا۔ آج یا پہلے بھی زبان کو جو ہے مذہب کے نام پر بانٹا جاتا رہا ہے، جیسے اردو کو مسلمانوں کا زبان کہا اور ہندی کو ہندوؤں کے زبان کہا جاتا ہے۔ ان نادانوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جس زبان کو اردو کہتے ہیں اسی زبان کو ابتدائی نام ہندی، ہندوی، دہلوی یا گجری، دکنی اور ریختہ، اردو معلی، اس کے بعد اردو کہا جا رہا ہے۔ یہ وہی زبان ہے جو ہندوستان میں ابتدائی زمانے میں بولی جاتی تھی اور وہ ہندوستانی زبان کہلائی۔ اردو زبان کا آغاز بادشاہوں کے آنے سے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا، مگر مغلیہ سلطنت کی آمد سے اس زبان کا ارتقاء ہوا، یعنی کہ لوگوں میں ہر جگہ پر مغلیہ سلطنت کے آنے سے پھیلا اور ہندوستان کے دیگر حصوں تک جا پہنچا۔ اردو زبان یا ہندوی زبان کا آغاز صوفیوں، درویشوں کے جانب سے ہوا تھا، جو اسلام کے پھیلانے اور عوام کو دین کی باتوں کو بتانے کے لیے اپنے عربی فارسی کے زبانوں کا استعمال اور ہندوستان کی زبانوں کو ٹوٹی پھوٹی انداز میں بیان کرتے تھے، جو کچھ الفاظ عربی فارسی کے اور کچھ کھڑی بولی ہندی دونوں کے ملنے جلنے سے ابتدائی ہندی یا ہندوی یا ریختہ یا دکنی اور اردو کہلائی، اور یہی زبان عوام کی رابطے کی زبان بنتی گئی تو وہ ہندوستانی زبان کہلائی۔ ہندوستانی زبان اس لیے کہلائی کیونکہ اس دور میں جو ہے یہی زبان جو ہے عوام میں پھیلنے اور پھلنے لگا، اور ہر جگہ پورے ہندوستان میں یہی زبان جو ہے بولی جانے لگی، اس لیے سے ہندوستانی زبان کا نام دیا گیا۔ ہندی اور اردو دونوں خود مختار اور آزاد زبانیں ہیں۔ دونوں جو ہے اپنی اپنی خود مختاری کا اعلان کرتا ہے اور دونوں جو ہے آزاد زبانیں ہیں۔ دونوں کا اپنا گرامر ہے اور اپنا رسم الخط ہے۔ بولنے کے سطح پر دونوں کی زبانیں تقریباً ایک ہی سی ہے۔ اردو کی بات کی جائے تو اردو میں عربی فارسی کے مشکل الفاظ ہیں جو ہندی والوں کو سمجھنے میں تھوڑا دقتیں آتی ہے۔ اگر عربی فارسی کے مشکل الفاظ ہٹا دیا جائے تو وہ ہندی والوں کے لیے آسان ہو جائے گا سمجھنے میں، جو ایک ہندوستانی زبان کے قابل ہے۔ آج بھی لوگ جو ہے عربی فارسی کے بہت سا زبان جو ہے عربی فارسی کے الفاظ جو ہے سمجھ گئے، کیونکہ کئی صدیاں گزر گئی اس زبان کو۔ ہندوستان کی بات کریں تو ہندی کی اگر بات کریں تو ہندی میں سنسکرت کے بہت ایسے الفاظ ہیں، سخت الفاظ، بھاری بھرکم الفاظ ہوتے ہیں جو ہندی کہلاتی ہے۔ اگر ہم ان میں سے سخت یا بھاری بھرکم الفاظ کو نکال دیا جائے تو وہ اردو کے لیے ہندی سمجھنا آسان ہو جائے گا، جو ایک ہندوستانی زبان کہلائے گا۔ اس میں کیا ہے، کھڑی بولی ہی بچ جائے گا۔ اردو زبان کی ابتدا باہر سے آئے مسلمان عربی فارسی زبان کے الفاظ ملنے سے ہوئی۔ شمالی ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ یہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں پھیلی اور پھر جس علاقے میں گئی وہاں کے مقامی اثرات اس نے قبول کیے۔ 17ویں اور 18ویں صدی عیسوی میں ہندی یا ہندوستانی کا پھیلنا مرکزی مغل حکومت کا ہندوستان پر سب سے بڑا احسان ہے۔
یہ زبان دہلی دربار کے وقار کے ساتھ ہر جگہ پہنچتے گئی۔ اسی دور میں یہ زبان اردو محلہ کہلائی۔ مغلیہ سلطنت سے جتنے بھی لوگ جڑے رہتے تھے، جیسے فوج میں بھرتی کے لیے اور شعر و شاعری کے لیے ان کے دربار سے وابستہ ہوتے تھے، اور جو ہے وہ زبانیں یہاں کے عربی اور فارسی کی زبانیں جو ہے دربار میں وہاں کی دفتری زبانیں بھی تھی، تو ان زبانوں کو جو ہے عوام جو ہے سیکھنے کی بھی کوشش کی اور سیکھے بھی، اور جو ہے ہندوستان کے یہاں رہنے والوں کی کھڑی بولی کو جو ہے مغلیہ سلطنت سے باہر سے آئے ہوئے مسلمان بھی اسے سیکھا، اور دونوں کو ملی جلی زبانوں کو جو ہے بادشاہوں کی جانب سے، مغل سلطنت کی حکومت کی جانب سے جہاں جہاں پر فتح کیا، یہاں تک کہ پورے ہندوستان میں ہی فتح کر چکا تھا، وہاں تک کہ ان کی زبانیں پہنچی اور پھیلتا پھلتا گیا۔ اردو کی اس مقبولیت سے للو لال جی کے ہوش اڑ گئے اور اسے پیٹ میں درد ہونے لگے۔ اردو کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے 19ویں صدی عیسوی کے ابتدا میں فورٹ ولیم کالج میں للو لال جی نے ایک زبان کی تخلیق کرنے کی کوشش کی اور ہندوستانی کو دیوناگری رسم الخط یعنی ہندی تحریر سے لکھتے ہوئے اس میں عربی فارسی کے الفاظ کی جگہ سنسکرت کے الفاظ کا دانستہ استعمال کرتے ہوئے پریم ساگر لکھی۔ ٹھیک ہے، اسے اس زمانے میں مقبولیت تو نہیں ملی، مگر اسی صدی کے آخری میں سنسکرت والی ہندی کی حمایت اور اردو کی مخالفت کے ساتھ زبان کو مذہبی نظریے سے دیکھنے کا سلسلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ زبان روزمرہ میں استعمال کی جانے والی اور اپنے دل کی بات کو ایک دوسرے تک پہنچانے کا نام زبان ہے۔ اسے مذہبی نظروں سے دیکھنا سراسر غلط ہے۔ جس زبان کو عوام آسانی سے سمجھے وہ زبان چاہے اردو ہو یا ہندی، وہ ایک ہندوستانی زبان ہے۔ اردو کی پہچان عربی فارسی الفاظ کے ملنے سے ہوتا ہے اور ہندی کی پہچان سنسکرت الفاظ کے ملنے سے ہوتا ہے۔ تو اگر عوام عربی فارسی اور سنسکرت کے الفاظ کو سمجھتے ہیں تو وہ زبان نہ ہندی ہے اور نہ ہی اردو، بلکہ وہ ہندوستانی زبان ہے۔ چلیے، آج ہندی اور اردو اور ہندوستانی زبان کے بارے میں تو معلوم پڑ ہی گیا ہوگا، تو آگے ہم دوسرے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔